بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کریم نبی، جود و سخا کی ایسی بارش برسانے والے نبی جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار شانیں عطا فرمائیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اپنے نبی کی یہ شانیں دیکھتے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ آئیے آپ کے سامنے آج میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش کرتا ہوں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ مدینہ پاک پہ کفار حملہ کرنے آ رہے ہیں، اب اپنے اس شہر کا دفاع کیسے کیا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، کیونکہ فارس اور ایران میں لوگ اسی طرح پروٹیکشن اور حفاظت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام کا مشورہ پسند آیا اور تمام صحابہ کرام کو خندق کھودنے کی ڈیوٹی عطا فرمائی۔ اللہ اللہ، کیسا حسین منظر ہوگا! سارے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ کدالیں لیے خندق کھود رہے تھے، اور رحمت للعالمین نبی خاتم النبیین، دو جہانوں کی شانوں کے مالک جنہیں اللہ رب العزت نے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کی شان سے بہرہ مند فرمایا، وہ خود بھی اپنے غلاموں اور اپنے امت کے ان صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں، اور بھوک اور پیاس کا عالم ہے اور کھانے پینے کو کچھ زیادہ نہیں ہے، اور اس حالت میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے تاکہ بھوک کا احساس کم رہے اور پیٹ کو کچھ تسلی رہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، اور 6 دن تک مسلسل یہ خندق کھودنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق سیرت کی کتاب ضیاء النبی کی 5ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ جب خندق کھودنے کا عمل جاری تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاہت اور کمزوری کا احساس ہوا کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کوئی چیز ہے تاکہ ہم اپنے نبی کا کھانا تیار کریں، تو اس نیک بخت بیوی نے کہا کہ صرف تھوڑا سا گوشت ایک بکری کا ہے اور تھوڑا سا جو کا آٹا ہے جو صرف 2 یا 3 بندوں کے لیے کافی ہے، جا کے اپنے نبی سے سرگوشی کرنا اور کان میں ان سے کہنا تاکہ آپ صرف 2-3 افراد کے ساتھ آ جائیں، ہم دسترخوان پہ کھانا چنتے ہیں، وہ کھا لیں اور ان کو حوصلہ اور زیادہ قوت اور توانائی حاصل ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی میں دعوت طعام پیش کرتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا جابر کتنا کھانا گھر میں موجود ہے، صورتحال کو عرض کر دیا۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ابھی حضرت جابر راستے میں تھے کہ پورے لشکر میں ایک اعلان کرنے والا منادی یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے صحابہ، خوشخبری ہے کہ آج تمہارے بھائی جابر نے تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، سارے چلو اور وہاں جا کے اس دسترخوان سے لطف اٹھاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں کہ میں نے تو صرف حضور کو دعوت پیش کی تھی، سرکار تو پورے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ جا کے اپنی بیوی سے عرض کیا۔ کیسا ایمان تھا ان صحابیات کا، ان خواتین کا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ انہوں نے اپنے خاوند سے کہا مجھے یہ بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا کہ ہمارے گھر میں کتنا کھانا ہے؟ ہاں حضور نے پوچھا تھا۔ تو اس نیک بخت خاتون نے کہا اگر آقا کریم نے پوچھ لیا تھا تو اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جتنے لوگوں کو لا رہے ہیں انہیں تھوڑے کو زیادہ کرنا آتا ہے، انہیں برکتیں عطا فرمانا آتا ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے، اندر تشریف لے گئے اور میاں بیوی کو بلایا اور کھانا منگوایا، اور آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن شامل فرمایا، سالن کے اندر اپنا لعاب دہن شامل فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ اب 10 افراد کو بلاتے جاؤ، کھانا کھلاتے جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں چشم فلک نے اس دن عجیب منظر دیکھا، 1500 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے کھانا کھایا،
خوب سیر ہو کے کھایا، سارے کھا کے چلے گئے، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر آج یہ کھانا پورے مدینے میں تقسیم کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اے میرے معزز دوستو اور برادران اسلام، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شانوں پہ نہ صرف ایمان لانا چاہیے بلکہ انہیں بیان کرتے ہوئے اپنے کریم آقا پہ درود پڑھنا چاہیے، سلام بھیجنے چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں بھی برکتیں آئیں۔ جس گھر میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی، اس دسترخوان میں کبھی فقیری ڈیرے نہیں ڈالتی، بلکہ وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے حظ وافر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔